بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، حضرت اقدس مفتی السید محمد مظہر اسدی صاحب۔ آج ہم خاص طور پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے مظہر صاحب سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کو پہلے والے کو 1 سال گزر گیا ہے، تو ماشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کے انسانی زندگی کے اوپر کیا اثرات ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں جناب کا اور آپ کے جس پاکیزہ مقصد کے لیے یہاں اس چینل پہ آپ نے دعوت دی، اس کا ممنون ہوں، اور خلق خدا کے لیے یقیناً یہ آپ ایک بہت بڑا اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے کہ انسانی زندگی پر اس کے اثرات کس حد تک پڑتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے دیگر احکامات، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، بالخصوص اس وقت موضوع بحث روزہ اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک کا فرض روزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی منشا کے بغیر اپنی زبان کو ہلاتا نہیں۔ دین کے احکامات کو جب بھی میں نے کوئی بات بھی بیان کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب کی منشا ہوتی ہے تو میں اس کے مطابق بولتا ہوں، میری زبان سے کوئی ایک جملہ بھی اس منشا کے بغیر کبھی نہیں نکلتا۔ تو جو یہ تشریح ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی ہوگی۔ ویسے تو روزے کی انسانی زندگی کے اوپر اثرات ہزاروں ہوں گے، لیکن ہم چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نمایاں کر کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے، قرآن کریم نے جب روزے کی فرضیت کو بیان کیا، اس روزے کے ذکر کیا، تو وہاں ان لفظوں کے ساتھ کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ اور آگے غرض جو آگے حکمت اس کی بیان کی، لعلکم تتقون کہا، مطلب یہ ہے کہ تاکہ تمہیں روزے کی وجہ سے پرہیزگاری، تقوی کی زندگی حاصل کی جا سکے۔ تقوی کی زندگی کے اندر بہت بڑی وسعت ہے، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان میں روزے کی وجہ سے اس کے اپنے وجود میں جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں، غزیل مادے جو انسان کی سوچوں اور اخلاقیات پہ اٹیک کرتے ہیں، جس سے متاثر ہوتی ہیں اور اندر ہی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے تو روزے 11 مہینے وہ فاسد مادے وجود میں رہتے ہیں، اور روزہ جب 12ویں مہینے وہ رکھنا شروع کرتا ہے تو روزے کے برکت سے میرا رب ان کو اس طرح نکال دیتا فاسد مادوں کو۔ تو سب سے پہلے تو اس کی انسانی ہمدردی کی سوچیں اور اللہ کے رسول کی پہچان اور انسانی زندگی کے ساتھ اس کی الفت، پیار روزہ رکھنے والے کا خاص کر جو انس ظاہر ہوتا ہے روزے کی برکت سے، سب سے پہلا تقویٰ اس پر انسانی ہمدردی کا پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ چند گھنٹے وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے بھوک برداشت کرتا ہے، وہ پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس کو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ بھوک پیاس ہوتی کیا ہے؟
پھر اس کے ساتھ روزے دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل برکات اتنی رکھی کہ افطار کے کرانے کی وجہ سے اور روزے دار کے عمل کی وجہ سے جو ایک آدمی دوسرے کو صرف ایک کھجور کا دانہ دے دیتا ہے کہ آپ روزے دار ہیں، یہ روزہ شام کو افطار کر لیجئے، اس ایک کھجور کے دانے کی وجہ سے اس روزے کا افطار کا انتظام کرنے والے سینکڑوں نیکیوں کا وہ شخص اتنے سے عمل پر اس کو یہ ہمدردی، یہ چیز حاصل ہوئی۔ اور بعین ہی جس نے روزہ رکھا اس کا مقام مرتبہ تو بہت زیادہ آگے ہے۔ تو سب سے پہلا اثر جو ہے انسانوں سے انس، انسانوں کی غربت کا احساس، انسانوں سے ان کی بھوک اور اس کا پیار جو پڑتا ہے، اس کے احساس ہوتا ہے، وہ روزے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اپنے وجود پر فاضل مادے نکلنے کی وجہ سے اس میں اخلاق حسنہ کی صفات خود بخود روزے کی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جامع ایسی ہیں جو ایک اس کے اپنے وجود کے اندر تقوی کی زندگی، دوسرا یہ کہ روزے کی وجہ سے دوسرے انسانوں کی بغیر کسی مسلم غیر مسلم کا فرق کیے بغیر انسانی ہمدردی روزے کی وجہ سے۔ جناب، رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت پر روشنی ڈالیے۔ یہ ہمارے پہلے سوال سے بھی زیادہ اہم سوال ہے اور سب سے بڑی بنیادی ماہ رمضان میں یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ جی۔ رمضان المبارک میں پورا کا پورا قرآن پاک ہر سال جب پہلا نزول ہوا، جب مدینہ منورہ میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو قرآن کریم کے رمضان المبارک میں روزے کی فرضیت کا ظہور ہوا مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے آئے۔ جی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل آتے اور ڈیلی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے۔ دور کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی قرآن پاک سناتا ہے اور پھر وہی قرآن پاک جس کو سنایا ہے اسی سے دوبارہ وہ سنتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کا عمل جو ہوتا ہے، آج جو حافظ لوگ کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کا ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کے عمل کی مشابہت ہے۔ اور قرآن کریم رمضان المبارک میں چونکہ اس کا پورے کے پورے کا نزول ہونا، پھر عید کا چاند نظر آتے ہی اتنا آپ فرماتے میرے سینے میں باقی رہتا جو پہلے سے آیتیں نازل ہوئی ہوتی، اور باقی مجھ سے واپس لے لیا جاتا۔ تھوڑی تھوڑی ضرورت پر آیات مبارکہ نازل ہوتی رہتی، لیکن رمضان میں ایک دفعہ پورا کا پورا میں دور کرتا، سنتا بھی صحیح، سناتا بھی صحیح۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ویسے تو ہم مسلمانوں پر پوری زندگی ہر مہینے ہر جگہ پہ قرآن کریم کی تلاوت وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور باعث ہدایت ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ، ہزار گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی صورت میں، نماز کی صورت میں 3 راتیں میرے آقا نے قرآن کریم کو پڑھا تراویح کی صورت میں، اور صحابہ نے سنا، اور 20 تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مسند ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی، ایک حدیث کی کتب میں سے کتاب مسند، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات تک تراویح صحابہ کو پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی رات نہ آئے۔ بعض میں ہے کہ 2 رات آئے، 3ری رات نہ تشریف لائے۔ صحابہ اکرام اس میں لطف اتنا انتظار کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بتایا کہ یہ اس میں میرے رب کی رحمتوں کا نزول اتنا تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ تم پہ یہ عمل، یہ چیز فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو گئی تو پھر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، پھر ہر حال میں کسی حال میں بھی یہ اس کا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ابھی تو آپ کے لیے گنجائش موجود ہے۔ تو اس ڈر کے مارے عمل تو مجھے بہت محبوب مجھے بھی لگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے زمانہ میں اور تمام صحابہ کے اجماع سے اس قرآن کریم کے جو تراویح والا عمل اور تراویح میں قرآن کو سنانے والا عمل، جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اللہ کو یہ پسند اور اس کی رحمت اتنی اس پر، اس کی وجہ سے نزول اتنا ہوا، مجھے ڈر لگا۔ آپ نے فرمایا حضور کے زمانہ میں تو وحی کے نازل ہونے کا وقت تھا، اب وحی قیامت تک کے لیے نہیں آئے گی، چونکہ وہ آخری نبی کے ساتھ، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ لہٰذا جو حضور کی منشا تھی وہ ہم پوری نہ کر دیں کہ روز تراویح کا جو رمضان میں یہ عمل جیسے حضور چاہتے تھے، چونکہ اس وقت تو وحی کے نازل ہونے کا معاملہ تھا، اب وحی کے نازل ہونے کا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو بات مناسب رہے گی، تو حضرت نے تمام حافظوں کو کہا کہ مسجد میں رمضان کے اندر عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام کرو، اور تراویح کی جماعت ہوتی ہے، تراویح کی جماعت کے ساتھ وطروں کی جماعت ہوتی ہے۔ اگر تراویح کی جماعت نہیں ہے تو پھر وطروں کی بھی جماعت نہیں ہے، پھر وطر اکیلے پڑھنے ہوں گے۔ وطروں کی جو جماعت کا تعلق ہے وہ تراویح کی جماعت کے ساتھ ہے۔ اب پورے سال میں 11 مہینے ہمیں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں، صرف رمضان میں وطروں کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے ہم نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، اس لیے اس کی وجہ سے اس کی اجازت ملی۔ اور جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اب تراویح بھی نہیں، اب اس کا کوئی تصور نہیں 11 مہینے تک۔ جب تراویح نہیں تو اب وطروں کی جماعت بھی نہیں۔ اور تراویح نام ہے قرآن پاک کا پڑھنا نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں قرآن پاک کا سننے کا بھی ثواب ملتا ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور نماز کے بغیر آپ کہیں قرآن سنیں گے تو سننے والے کو محض سننے کا اجر ملے گا، اور اتنی بڑی برکات قرآن پاک کی تلاوت۔ حضور فرماتے ہیں انا اجود الناس، میں انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ اجود کا جو مفہوم ہے اس پر میں ذرا عرض کر دوں، یہ جود کی جمع ہے، لفظ جود۔ جود کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے سخاوت۔ اس جود جو لفظ ہمارے ہاں متعارف سخاوت ہے، جود کا مفہوم اس سخاوت میں بھی اعلیٰ درجے کی فیاضی کا ذکر ہے، البتہ 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنا ذاتی مال ہو اور حلال مال ہو، یہ جب بھی کسی پر صدقہ خیرات کرے دے تو اس کا اپنا مال ہونا چاہیے، اور اپنا بھی وہ ہونا چاہیے جو حلال ہو۔ اگر اس کے اپنے قبضے میں تو ہے اپنا مال، لیکن ہے کسی ناجائز راستے سے حاصل کیا ہوا، چاہے چوری سے ہے، ڈاکے سے ہے، کسی کے حق تلفی سے ہے، رشوت سے ہے، کسی بھی راستے سے، تو یہ کل کو جتنا بھی صدقہ کر لے تو یہ اس کا اپنا مال نہیں تھا، مال دوسرے کا تھا۔ اب اس کے ساتھ سخاوت کا کوئی لفظ نہیں ہے فیاضی کا۔ سخاوت اسی کے لیے ہوتی جو اپنا مال اور اپنا بھی حلال ہونا چاہیے، وہ جب دیتا ہے سخاوت کرتا ہے۔ پھر جہاں دیتا ہے وہاں دوسری شرط ہے، وہ ضرورت مند ہونا چاہیے۔ اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے اور بلا ضرورت وہ پیسے کو اڑا رہا ہے، دے رہا ہے، یہ دنیا کی عیاشیوں کا ایک اظہار تو ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ہاں یہ جود و سخا نہیں ہے۔ جود و سخا یہ ہے کہ ضرورت مند کو پھر وہ اتنا دے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر اس نے اپنے مطابق دیا تو پھر بھی جود نہیں ہے، پھر بھی سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ ضرورت مند کو دے اور اتنا دے دے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور اس کو بے نیاز کر دے، کہ اس کو یہ کہہ دے بتا تیری کتنی ضرورت ہے، جو آیا اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا، اس کو جود۔ حضور فرماتے ہیں میں انسانوں میں سب سے بڑا سخاوت کا فیاضی۔ حضور کی سخاوت کا ترجمہ ہرگز یہ نہیں کہ حضور جو سخی، کہ شاید رمضان میں آپ پیسے بہت دیتے تھے، صدقہ بہت کرتے تھے، خیرات، ہرگز یہ مطلب، بلکہ جہاں آپ صدقہ خیرات میں کائنات میں اس خدا کی مخلوق میں سب سے بڑے سخی تھے، تو وہاں اپنی روح کی غذا کے اعتبار سے بھی، روح کی غذا عبادت کی صورت میں، اللہ کی اطاعت کی صورت میں، اللہ کو راضی کرنے کی صورت میں، کائنات میں خدا کی مخلوق میں آپ سے بہتر کوئی اور سخی نہ تھا۔ تو عبادت میں بھی آپ اتنے ہی سخی تھے جتنے خدا کی مخلوق میں اس کے بدن کی ضرورت دینے کے لیے حضور سخی تھے۔ تو ایسے ہی روح کی غذا
تقسیم کرنے میں اور خدا کے حضور رکوع سجود میں سخی تھے. اور یہ جو آپ کی عبادت ہوتی تھی، اس عبادت میں رمضان میں آپ کی سب سے بڑی جو عبادت ہوتی تھی وہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. آج بھی آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی بڑھا دو اور کہ اس کے اثرات 11 مہینے تک تم اس کی لذت راحت محسوس کرتے رہو. تو اسی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ 2 صورتوں میں ہوتی ہے. ایک ہے قرآن پاک سامنے رکھ کر کھول کے پڑھنا. یہ جو کھول کے پڑھنے والا ہوتا ہے یہ عمل زیادہ دن کو ہوتا ہے رمضان میں. یہ رات میں عمل بہت کم ہوتا ہے. البتہ رات میں جو عمل ہے جو صدیوں سے ہمارے اکابر اصلاح بزرگ، وہ ہے قرآن کریم کو نماز کی صورت میں نیت باندھ کے پڑھنا اور سنانا. اور یہ نماز کی حالت میں، اور وہاں اس وقت نماز کی حالت میں پڑھنا اور سننے کا عمل ہے. دن کے وقت قرآن پاک کو کھول کے پڑھنے کا عمل ہے. اور جب قرآن پاک کو کھول کے کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، دیکھ کے پڑھ رہا ہو، تو وہ 5 عبادتوں میں بیک وقت قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے وہ مصروف عمل ہوتا ہے. ایک اس کے سب سے پہلے تو اس کے پاکیزہ ہاتھ باوضو ہوتے ہیں. بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ قرآن پاک کو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ چھو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اپنے ہاتھ قرآن کی صحبت میں ہوتے ہیں، قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی آنکھیں قرآن پاک کے حروف کو دیکھنے میں مصروف عمل ہوتی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اس کی اپنی آواز کے، جو ناظر پڑھنے والا ہے، اس کی اپنی آواز کے اپنے کان بھی توجہ سے مصروف عمل ہوتے ہیں، اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں. زبان بھی مصروف عمل ہے، آنکھ بھی مصروف عمل ہے، کان بھی مصروف عمل ہے. پھر اس کے ساتھ اس کا جو اپنا دماغ ہے وہ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہے اور وہ صحبت. اور پھر اس کے ساتھ جو اس کے ہاتھ مصروف ہیں، تو گویا کہ بیک وقت ہاتھوں کی عبادت بھی جاری ہے، آنکھوں کی عبادت بھی جاری ہے، اور کانوں کی عبادت بھی جاری ہے، زبان کی عبادت بھی جاری ہے، دل اور دماغ کے متوجہ رہنے کی وجہ سے وہ عبادت بھی جاری ہے. یہ صرف ناظر دیکھ کر قرآن پڑھنے کی وجہ سے. پھر اس کی برکت سے اس کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اندر اخلاق جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اخلاق میں سب سے پہلا جو خلق اس پر ظاہر ہوتا ہے، سب سے پہلا وہ یہ ہے خدا کا خوف. اللہ کے خوف کی وجہ سے پھر خدا کے غیر کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. جب خدا کے غیر کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر یہ بے لوث کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے. پھر اس کو کسی قسم کی دنیاوی غرض طمع لالچ کا وہ نہیں ہوتا. اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ہوتا ہے. اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت پاکیزگی سے کرنے سے قیامت کے دن میدان محشر میں یہ قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا. یہی قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی اللہ کا کلام ہے کہ جو بعض انسانوں کے تو حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا، اور بعض ایسے ہیں جن کے خلاف گواہی دے گا. اور خلاف کن کے دے گا؟ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے اور عمل سے دور رہتے ہیں. تو گویا کہ اپنے ساتھ ہی جس کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، عمل نہیں کیا، تو اس کا شمار منافقین میں چلا جائے گا. تو قیامت کے دن قرآن یہ شکوہ کرے گا کہ مجھے پڑھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، سمجھا بھی، لیکن عمل سے دور رہا. تو اس وجہ سے قرآن کریم کے لیے ہمیشہ تلاوت کے وقت اپنی نیت کی پاکیزگی ایسی ہونی چاہیے عمل کے، تاکہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں گواہ بن جائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. حضرت اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ خواتین نماز تراویح پڑھا سکتی ہیں یا نہیں، اس حوالے پہ روشنی ڈالیے گا. تراویح خواتین اس انداز کی اجازت ہے پڑھنے کی اور پڑھانے کی. پڑھانے کی صرف ان بچیوں کو اجازت ہے، ان خواتین کو جو خود قرآن کریم کی حافظ ہیں، اور صرف ان لوگوں کو پڑھا سکتی ہیں جو اس کے ساتھ 2-4 سننے والی، بالخصوص وہ بچیاں بطور سامع کے کہیں یہ بھول جائے، اٹک جائے تو وہ بتا سکیں. مستقل اعلان کر کے کہ عورتیں جمع ہوں اور یہ امام بنیں، اور ایک عورتوں کا ایک جیسے مردوں کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، اس طرح کا اجتماع اجازت نہیں ہے.
اور یہ عورتیں خلوت میں اکیلے اکیلے تراویح پڑھیں گی تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا. جماعت کی صورت میں صرف انہی کو ثواب پورا ملے گا جو اس مجبوری میں پڑھ رہی ہیں کہ قرآن کہیں بچیوں کو بھول نہ جائے ان عورتوں کو. تو جب ہم نماز کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو تراویح کی صورت میں قرآن سنا لیتا ہے تو 11 مہینے گویا کہ سیفٹی ہو گئی. اور جو نماز کی حالت میں تراویح میں قرآن سنانا حافظ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو قرآن آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے. اور قرآن کو محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا، یہ بھی میرے رب کی جانب سے غیبی انتظام ہے جو اس نے اپنے نبی کی زبان سے اس کی فضیلت کہلوا کے اور نبی کے محبوب صحابہ سے یہ عمل کروا کے، جس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر یوں کر کے گلیوں میں جھولی پھیلا کے فرمایا، عمر تیری قبر کو نور سے خدا بھرے ایسا جیسے تو نے مسجدوں کو نور سے بھر دیا کہ رمضان کے اندر حافظوں کو مقرر کیا تراویح کی صورت میں سننے اور سنانے کا وقت. تو بار بار فرماتے تھے کہ اے اللہ تو عمر کو اس کا بدلہ عطا فرما. تو یہ عورتوں کو اجازت، حافظ عورتوں کو صرف اجازت ہے اپنے ساتھ ضرورت کے مطابق وہ پیچھے سننے والی، باقی کثرت سے عام اجتماع بطور. البتہ اگر کسی عورت کے پیچھے نماز پڑھنے والی 2 عورتیں ہو گئی ہیں یا 3 ہو گئی ہیں یا 4 ہو گئی ہیں، اب کھڑا ہونے کا جو عورت نماز پڑھانے کا طریقہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ اتنی کھڑی ہو کہ پیچھے جو کھڑی ہونے والی ہیں وہ اسی کے ساتھ قریب کھڑی ہوں، اور یہ تھوڑی سی اتنی اونچی ہو کہ جو پچھلوں کے پاؤں کے پنجے ہیں، جہاں ان کے پنجے ہیں وہاں امام جو بنی ہوئی ہے نماز پڑھا رہی ہے اس کے پاؤں ہوں. اور صرف اس کو یہ تراویح جماعت کی صورت میں پڑھانے کی اجازت ہے، فرض نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، تو یہ بھی اس ضرورت کی وجہ سے کہ کہیں قرآن بھول نہ جائے. ماشاءاللہ آپ نے روشنی ڈالی. حضرت اعتکاف میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس پر روشنی ڈالیے گا. ہاں، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اعتکاف کی ابتدائی طور پر 3 قسمیں مشہور ہیں. ایک اعتکاف وہ ہوتا ہے جو نظر اور منت مانی ہوئی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، اور اس کے لیے وہ رمضان المبارک کی نیت بھی کر سکتا ہے، رمضان المبارک کے علاوہ کی بھی نیت کر سکتا ہے کسی. البتہ ایک اعتکاف وہ ہے جو نفلی اعتکاف کہلاتا ہے. ویسے نفلی اعتکاف کا جو تصور شروع ہوتا ہے مسجد میں جس وقت بھی داخل ہو، پورا سال جس وقت بھی، تو یہ جوتا اتارتے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت تو مسجد کے داخل ہونے کی جہاں دعا پڑھے تو وہاں ساتھ نیت کر لے کہ جتنی دیر میں یہاں مسجد کے اندر رہوں گا میں نفلی اعتکاف، یعنی سنت بمانا نفلی اعتکاف. تو سنت کا لفظ یہاں جو نفلی اعتکاف پر بولا جا رہا ہے وہ ہے طریقے کا معنی میں. سنت اعتکاف مطلب یہ ہے کہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. چونکہ سنت کا لفظ ایک ایسا ہے جو کبھی واجب پر بھی بولا جاتا ہے، نفل پر بھی بولا جاتا ہے، سنت کا مؤکدہ پر بھی بولا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ قربانی کو کہا جاتا ہے قربانی سنت ہے. اب یہ جو سنت لفظ ہے یہاں واجب کے معنی میں، تو یہاں وہ نہیں ہے کہ قربانی محض نفل ہو یا کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. یہاں جو سنت کا معنی لیا گیا وہ طریقہ ہے، یعنی تمہارے نبی کا طریقہ ہے. تو سنت کا لفظ ایک عام ہے. ایسے ہی یہ اعتکاف، اور پھر اعتکاف کی جو زندگی ہے وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ایک ایسی ملی، تمہاری عمر تو میری امت کی کم ہے، 60 اور 70 کے درمیان اکثر امت دنیا سے چلی جائے گی، فوت ہو جائیں گے لوگ، اور بہت کم لوگ جو اس سے اوپر جائیں گے. تو صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ پچھلے امتوں کی نیکیوں کا ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ ان کی عمریں تو 300 400 500 700 800 900 سال 1000 سال کے برابر تھیں، اور ہماری عمر بہت کم ہے ان کے مقابلے میں، تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی منشا وحی کے مطابق انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ صورت نازل ہونے پر حضور نے جواب دیا کہ میرے رب نے تمہیں ایک رات ایسے دی جو 1000 مہینوں پر کی عبادت پر بھاری ہے. تو ایک دفعہ کرنے پر 1000 مہینے سے زیادہ آپ عبادت کا اجر ملتا ہے. تو جس آدمی کو چند سال جب یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں مل گئے
تو اس کی نیکیوں کا اجر کتنا ہوگا۔ تو اس کے لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ اعتکاف ہے، اور اعتکاف روزے کے بغیر تصور نہیں۔ دن کو وہ روزہ رکھے گا، مسجد کے اندر وہ رہے گا، اور یہ رمضان مبارک کا جو اعتکاف ہے یہ سنت اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف وہ ہے، یہ وہ نہیں ہے جو پورے سال مسجد میں داخل ہوئے تو جو اعتکاف کی نیت، وہ تو نفلی اعتکاف، وہ گھنٹہ رہے تب بھی اعتکاف میں، 2 گھنٹے رہے تب بھی اعتکاف میں، اس کو نفلی اعتکاف کا اجر ملے گا۔ اس اعتکاف کا اجر اتنا ہوتا ہے کہ جو ہی اس نے نیت کی، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، یہ میرا بندہ جتنی دیر مسجد میں تم اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو، جب تک یہ اپنے پاؤں واپس باہر نکالتا نہیں اس وقت تک وہ فرشتہ مقرر ہے۔ یہ اس کے نفلی اعتکاف کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو اجر ملا۔ یہ جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے یہ سنت علی وجہ الکفایہ، یعنی امت کا ایک طبقہ ہر مسجد میں کوئی ایک ایسا موجود رہنا چاہیے جو سب کی طرف سے کفایت کر جائے۔ جیسے جنازہ ایک کفایہ ہے فرض، یہ سنت کفایہ ہے یہ اعتکاف۔ اس اعتکاف کی وجہ سے آدمی کی عبادت 24 گھنٹے اس کے نامہ اعمال میں عبادت میں لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ضرورت کے مطابق سویا ہے تو وہ بھی عبادت میں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے گیا ہے، بظاہر باہر گیا ہے، ضرورت کے لیے گیا ہے، وضو کے لیے گیا ہے، وہ بھی جو منٹ گزرے ہیں وہ بھی عبادت میں ہیں، سونے بھی عبادت میں ہیں، اور حتیٰ کہ اس کی وجہ سے اس کو ذرا تخلیہ مل جاتا ہے، ذرا یکسوئی مل جاتی ہے، اور اس یکسوئی کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف جس طرف متوجہ ہوتی ہے، تو راتوں کو جاگنا عبادت کی صورت میں، اور بالخصوص اگر اس نے اعتکاف کسی ایسی جگہ پہ کیا جہاں تربیت کا ماحول ہے تو اس کی وجہ سے تو پھر اس کو باقاعدہ قرآن کے سننے اور سنانے کا عمل اور زیادہ محبوب نصیب ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی، رمضان کے اعتکاف کا سب سے بڑا اجر لیلۃ القدر کا پانا۔ اور میں یہاں پر سوال آپ سے پوچھوں گا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ لیلۃ القدر کی میں نے جیسے ابھی اعتکاف میں ذکر کیا، لیلۃ القدر کو پانا، لیلۃ القدر جو چیز ہے وہ سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پورے لاؤ لشکر کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اور فرشتوں کو جو ان کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ حکم دیتے ہیں کہ ہر وہ بندہ اس وقت، چاہے وہ کشتی پہ ہے، چاہے صحرا میں ہے، چاہے مسجد میں ہے، چاہے اپنے گھر میں ہے، جہاں کہیں بھی وہ خدا کی عبادت میں جس شکل میں بھی مصروف ہے، اور تم جا کے اس کی حاجت اور اس کی دعا کے ساتھ تم جا کے آمین کہو۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ اس عبادت گزار کے ساتھ اس کے ہاتھ سے جا کے مصافحہ کرو، اور جا کے تم اس مصافحے کا مطلب کیا کہ خدا کی رحمت، یکسوئی، اور اس نے جو مانگا ہے، اگر وہ ایسی حالت میں ہے کہ دعا مانگنے کی صورت میں تو نہیں ہے لیکن فرشتوں کا گزر ہوا، اور یہ اس وقت نماز پڑھنے کی صورت میں ہے یا قرآن پڑھنے کی صورت میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، تو وہاں حاجت کو اللہ رب العزت بن مانگے عطا فرماتے ہیں، چونکہ یہ شخص اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہے۔ اور موتقف ایسا ہے جو اعتکاف کی بدولت یہ چیز اس کو آسانی سے لیلۃ القدر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر نے خود وضاحت کر دی کہ ہم نے تمہارے اوپر لیلۃ القدر نازل کیا قرآن کریم کو، پھر آگے خود قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ تو میرے آقا نے قرآن کے اندر اس سورہ قدر کے اندر خود اس کی تفصیل اور تشریح بیان کر دی کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کو پانا اور اس کے پانے کی تمہاری دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ ہاں 5 محروم بدقسمت آدمی ہیں جو لیلۃ القدر میں کسی قسم کا حق نہیں رکھتے، یعنی ان کی دعا رد ہوتی ہے مقابل میں۔ ایک وہ آدمی جس نے بد کردار ہے، عزت و آبرو کے اعتبار سے اس کا محفوظ نہیں ہے، تو اس کو لیلۃ القدر میں حصہ نہیں ملے گا۔
سود خواہ کو لیلۃ القدر میں کوئی حصہ نہیں جب تک اس سے توبہ نہ کرے. اگر توبہ کر لی ہے تو پھر تو خیر وہ لیلۃ القدر کو پائے گا. اسی طرح اس شخص کا کوئی حق نہیں لیلۃ القدر میں جس نے ماں باپ کو تکلیف ایسی پہنچائی ہو کہ والدین اس سے دکھی ہوں، تو اس کا بھی لیلۃ القدر سے کوئی تعلق نہیں. جب تک کہ اس قسم کی معصیت سے پاک ہو کر سچی توبہ کر کے اس نے لیلۃ القدر کا ایک لمحہ بھی پا لیا تو بس اس کی زندگی سنورنے کے لیے یہ کافی ہو جائے گی. عید الفطر کی نماز کس ٹائم ہوگی آپ یہ بھی بتا دیں. عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر نماز عید الفطر کا ایک تو یہ ہے کہ عام اس کا وقت مسلمان جہاں کہیں بھی نماز عید کی پڑھیں ان کا ایک ہے، ہمارے اپنے جگہ پہ جہاں ہم پڑھاتے ہیں عید کی نماز اس کا وقت. ہمارے ہاں اس کا وقت جو ہے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اشراق کے وقت کے 15-20 منٹ کے بعد، اشراق کے وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھتے تھے. اور کیا نام ہے، اور لیکن اشراق کی نماز کے فوراً بعد پڑھنا عید کی نماز کا، یہ عید وہ ہے جو قربانی والی عید، عید الاضحیٰ. البتہ عید الفطر جس کا ماہ رمضان کے اندر عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے پورا مہینہ عبادت کی اور اس کے بعد اپنا فطرانہ صدقہ دیا اور لوگوں کے جا کے صدقہ فطر کی وجہ سے اس کی مدد کی. یہ گویا کہ اس نے اپنے جو رب نے عبادت کی توفیق دی اس کا اظہار تشکر ہے جو اللہ رب العزت نے صدقہ فطر ادا کرنے کی صورت میں رکھا. تو اس عید الفطر کو فطرانے کی وجہ سے عید الفطر کہا جاتا ہے. اس صدقہ فطر کی مناسبت سے رمضان المبارک کے فوراً بعد یہ عید الفطر ہوتی ہے. اس کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ کا وقفہ اتنا کا ہوتا تھا. یہ تاخیر سے ہوتی تھی اور وہ اس وجہ سے جلدی ہوتی تھی عید الاضحیٰ کہ اس کے فوراً بعد قربانی کا عمل تھا تو آپ چاہتے تھے قربانی میں تاخیر نہ ہو. اور یہاں چونکہ قربانی کا عمل نہیں ہے، صرف عید پڑھ کے لوگوں نے آرام کرنا ہے، گھر جانا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں گھنٹہ تاخیر سے. تو ہمارے ہاں بھی ہر سال اس کا معمول یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے اس جمعے ہم باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیں گے. وہ تقریباً ہمارا 6:45 بجے یہ ہمارے ہاں عید الفطر 6:45 پہ یہ ہمارا وقت ہوگا تقریباً. تو عید الفطر پڑھنے کے لیے جب جائے جتنے بھی لوگ، اس کے اندر فضیلت اس بات کی ہے کہ یہ اپنے گھر سے آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھتا ہوا ہے. عید الاضحیٰ میں یہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھتا ہوا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، یہاں جو اونچی آواز پڑھنا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ عید الاضحیٰ میں کچھ کام مسلمان ایسے کرتے ہیں جو حاجی میدان عرفات میں حج میں جن کے حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کے عمل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی مشابہت کے ساتھ ان کو یہ بھی فضیلت ہے کہ جو روزہ ہے وہاں جس کا تعلق 9ویں ذوالحج کو روزہ ہے، اس روزے کا تعلق جو ہے وہ یہاں بھی ثواب لے سکتا ہے. یہاں مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ عید الاضحیٰ کا یعنی کیا نام ہے ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اتار لے، بال صاف کر لے، پھر 9 دن تک اپنے بال نہ کاٹے جس نے قربانی کرنی. اور یہی عمل حاجی کے ساتھ احرام کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بال نہیں کاٹتے، وہ ناخن نہیں کاٹتے. اور یہ شخص بھی بال ناخن پہلے سے صاف کر لے، 9 دن تک نہیں. جب قربانی کر لے گا، قربانی کرنے کے فوراً بعد 9 دنوں کے جو بال نہیں کاٹے تھے، 9 دنوں کے جو ناخن نہیں کاٹے تھے، اب وہ اپنی صفائی کر لے. تو جیسے وہ مشابہت تھی حاجیوں کے ساتھ، تو یہ مشابہت بھی اس کی حاجیوں کے ساتھ ہے. وہ یہ کہ وہاں وہ جو تکبیرات تشریق پڑھ رہے ہیں میدان اس میں مینا میں وہ پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کنکریاں مارتے ہوئے دن رات صبح شام جو 3 راتیں 3 دن گزارتے ہیں وہ،
تو اس کے لیے وہ کثرت سے تکبیرات تشریق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں جو 9ویں ذو الحج کی عصر سے شروع ہوتی ہیں، فجر سے، 9ویں ذو الحج کی فجر کی نماز سے، اور 13 ذو الحج کی عصر تک رہتی ہیں۔ تو وہ اونچی آواز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ مشابہت کے طور پر جب یہ عید کی نماز پڑھنے جائے گا تو یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ تو اگر عید الاضحیٰ ہے تو حاجیوں کی مشابہت کے ساتھ اونچا پڑھتے ہوئے جائے گا، اور عید الفطر ہے تو یہ آہستہ آواز کے ساتھ پڑھتا ہوا عیدگاہ میں آئے گا۔ جس راستے سے آیا ہے اگر یہ جاتے ہوئے تھوڑا سا راستہ چینج کر لے گا تو میدان معاشر میں بیک وقت 2 راستے اس کے قدموں کی گواہی دیں گے کہ یہ وہاں گیا۔ عید الفطر جو ہے یہ اصل میں اس کو جو دوسرا نام ہے صحابہ کی زبان میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں جو اس کا نام ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے انعام کا دن۔ جو پورا مہینہ جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، پورا مہینہ انہوں نے راتوں کو عبادت کی ہے، تو اللہ رب العزت جب یہ عید کے نماز کے لیے میدان میں، یا آج کل گنجان آبادیوں کی وجہ سے میدان باہر نہیں رہے، مسجدوں میں بڑے شہر ہیں، تو جن کو باہر نصیب ہو جاتی جگہ ہے تو وہ تو خیر بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں بتلاؤ میرے اس بندوں کا کیا ان بندوں کا انعام دینا چاہیے۔ تو فرشتے اس پر ندامت سے، شرمندگی سے کہ ہم نے اس کے جد اعلیٰ کی پیدائش پر حضرت آدم اعتراض کیا تھا، تو کیسی مخلوق پیدا کر رہا، جا کے فساد کرے گی، قتل کریں گے، خون بہائیں گے، لیکن آج میرا رب انہی فرشتوں سے پوچھ رہا بتاؤ انہوں نے رمضان میں کیسی ہوئی، ان کا انعام کیا؟ تو فرشتے بے یک زبان کہیں گے اے اللہ جو ان کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر ان کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت پھر ان کے لیے اعلان فرما دیتے ہیں، عید کی جماعت ہونے سے پہلے ان کو یہ انعام مل جاتا ہے کہ جاؤ، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا، تمہاری بخشش کر دی۔ تو ان کو خدا کی رضا اور اللہ کی بخشش کا اور دیگر ان گنت اس کی حاجات جو اس عبادت کی بدولت ہوئی تھی، تو اصل میں یہ عید کی نماز وہ روزوں کا صدقہ خیرات، روزوں کی عبادت، اس کا اجر انعام کا دن، اور وہ عید کا دن ہے جو عیدگاہ میں ملتا ہے۔ اگر کوئی غافل آدمی ایسا ہے جس نے نہ تو روزے رکھے اور نہ ہی انعام کے دن وہاں حصہ لینے گیا، یا وہ گیا تو ہے کپڑے وپڑے خوب پہن کے گیا ہے لیکن رمضان میں روزہ نہیں رکھا، رات کو عبادت، اس کے اوپر رمضان گویا کہ گزر ہی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ، اس کی حاضری ہمارے ہاں ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان میں رمضان المبارک کا احترام کیا، حق ادا کیا۔ آج تو یہ ان کے انعام دینے کی یہ جگہ ہے۔ اور اس عید الفطر کے موقع پر فطرانے کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ فطرانہ کا جو تصور ہے وہ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ خالصتاً وہ روزوں کا صدقہ ہے اور اظہار تشکر ہے، اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ اس سال ہم نے جو مقرر کی وہ ہمارے ان علاقوں میں گندم اور آٹے کے ریٹ کے حساب سے وہ 250 روپے۔ البتہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ صرف گندم کا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چونکہ حجاز میں اور مکہ المکرمہ مدینہ منورہ ان علاقوں میں گندم نہیں ہوتی تھی، جو ہوتے تھے، زیادہ دوسری چیزیں ہوتی تھیں، تو گندم جو ہوتی تھی وہ دوسرے علاقوں سے آتی تھی۔ سب سے زیادہ مہنگی ترین جو آج کا ریٹ کشمش کا ہے، اس زمانے میں یہ ریٹ گندم کا تھا۔ حضور نے جو گندم کے حساب سے اس وقت اس کی فضیلت بتلائی، تو وہ آج کا ریٹ اگر 2500 یا 3000 صدقہ فطر بنتا ہے کشمش سے یا کھجور سے بنتا ہے زیادہ، تو وہ اس وقت گندم کا ہی ریٹ تھا۔ اور سب سے زیادہ سستی حضور کے زمانہ میں وہ کھجور تھی، تو صحابہ کرام کھجور سے صدقہ فطر نہیں نکالتے تھے، وہ گندم سے نکالتے تھے تاکہ گندم سے نکالنے کا یہ ہے کہ غریب کو زیادہ نفع پہنچے، اس کے اعتبار سے پیسے زیادہ بنتے تھے، تو ان کی منشا یہ ہوتی تھی کہ ہم مہنگی چیز کے حساب سے لگائیں۔ تو آج میں یہ وضاحت کر دوں کہ گندم اس وقت تو اس مہنگی ہونے کی وجہ سے آج اس گندم کی جگہ پہ جس نے فضیلت لی ہے وہ کشمش لی ہے، کیونکہ جتنا ایک صاحب استطاعت اس حساب کی طرف جائے گا جس کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے اور وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے، اگرچہ اس میں کھلی اجازت ہے
کہ ایک آدمی گندم سے دے، جو سے دے، کھجوروں سے دے، کشمش سے دے، یہ اس کو اجازت ہے۔ لیکن جس آدمی کی وسعت ہے تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مہنگی ہونے کی وجہ سے جیسے صحابہ نے گندم کا سہارا لیا، تو آج بھی پاکیزہ لوگوں کو اس کی جگہ پہ اس کا سہارا لینا چاہیے تاکہ غریب کی مدد کی جا سکے۔ اب ویسے تو پورا رمضان میں افطار سحر کے نام پر لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اور پورے رمضان میں فیاضیاں اور برکات، لیکن ایک مرتبہ عیدگاہ آنے سے پہلے تازہ ترین وہ صدقہ دے کے آئے، تاکہ آج خوشی کا دن ہے تو ابھی یہ اپنے غریب کی جب مدد کر کے آئے گا تو جس طرح اس کے چہرے چمکتے، اس کے بچوں کے چہرے چمکتے ہیں، تو صدقہ فطر کی برکت سے ان کا بھی چولہا اسی طرح آباد ہوگا، تو ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے۔ اس وجہ سے صدقہ فطر کو لوگوں کی مدد کے لیے اور اس کی عبادت کے تشکر کے لیے رکھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو ہوئی، اللہ پاک قبول کرے۔ آخر میں دعا فرمائیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے میرے اللہ، آج کا یہ پاکیزہ پروگرام جس پاکیزہ مقصد کے لیے ہمارے محمود صاحب نے یہ انتظام کیا، محمود احمد صاحب نے، یا اللہ اس چینل کو بھی خیر کا، اشاعت کا ذریعہ بنا، اور قیامت تک کے لیے یا اللہ اس کے اثرات، اس کی برکات نصیب فرما۔ اور جس موضوع کو آج زیر بحث لایا گیا یا اللہ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی عمل کی صورت میں ظاہر فرما۔ یا اللہ ہماری اس آواز کے صدقے یا اللہ جو لوگ سنیں یا اللہ ان کے لیے بھی اسے باعث رحمت، باعث عمل بنا، اپنی مخلوق کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ نافع انفع بنا۔ یا اللہ سب کی جائز حاجتیں، ضرورتیں پوری فرما۔ اس پاکیزہ محفل اور اس مجلس کی برکات سے یا اللہ ہمارے دلوں کو تمام بھی حسد، بغض، کینہ، ان چیزوں سے پاک فرما کے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ ہر ایک مسلمان کی رمضان مبارک کی عبادت کو قبول فرما۔ اب تک کوئی غفلت ہوئی ہے تو اے اللہ اس غفلت کو بقیہ دنوں کے اندر دور فرما کے ہمیں پورا ماہ رمضان کا قدردان بنا دے، اس کی راتوں کے لیے بھی قدردان بنا دے، اس کے دنوں کے لیے بھی سچی توبہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ سر۔